اچھی نیت کی برکت۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ اچھی نیت کی برکت پڑھ یا سن لے، اس کے سارے نیک کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت کی برکت سے مغفرت کی دلچسپ حکایت منقول ہے کہ ایک اعجمی یعنی غیر عربی شخص چند آدمیوں یعنی عربیوں کے پاس سے گزرا جو بیٹھے مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ عربی کے جملے سن کر وہ غریب سمجھا کہ یہ لوگ ذکر اللہ عز و جل کر رہے ہیں۔ اس نے حسن نیت کے مطابق یعنی اچھی نیت کے ساتھ ان کی طرح کہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اچھی نیت کی وجہ سے اس عجمی کو بخش دیا۔ اچھی نیتیں دشوار ہیں، اس سے تو پیٹھ پر کوڑے کھانا آسان ہے۔ اچھی نیتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن حاضر رہے۔ جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں ہے اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی، لہذا ابتداً اس کے لیے سر جھکائے، آنکھیں بند کر کے ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے، بدن سہلاتے کھجاتے ہوئے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے ہوئے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید ہو نہیں پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے سبب آخرت کی نعمتوں میں کمی آئے گی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا، اور جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اگرچہ اسے قیامت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اسی مقدار میں آخرت کی نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ غور تو کیجئے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان فانی نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرے اور اس کے بدلے اخروی نعمتوں میں کمی کے ذریعے نقصان اٹھائے۔ دنیاوی لذات کا دل سے مٹا دے شوق تو، کر عطا اپنی عبادت کا الہی ذوق تو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبو لگانے کی نیتیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے خوشبو بھی ایک بہت پیاری نعمت ہے۔ اس کا استعمال کرنا مباح یعنی نہ ثواب نہ گناہ ہے۔ یہ نعمت اس طرح استعمال کرنی چاہیے کہ عبادت بن جائے اور ثواب ہاتھ آئے۔ چنانچہ اس کو عبادت بنانے کے لیے اچھی نیتیں کرنی ہوں گی۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ایک دم شروع مت کر دیجئے، پہلے کچھ ٹھہر جائیے اور ذہن پر زور دے کر اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا خوشبو لگانی ہے تو اس کی شیشی اٹھانے سے قبل، اور اگر اٹھا ہی لی ہے تو کھولنے سے پہلے یکسوئی کے ساتھ سر جھکا کر
ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اطمینان سے اور خوب توجہ کے ساتھ نیتیں کیجیے۔ عطر لگانے کے ذریعے مختلف ثوابات کمانے کا مشورہ دیتے ہوئے عارف باللہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا۔ مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت اور مسجد میں جاتے ہوئے لگانے پر تعظیم مسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ فرحت دماغ یعنی دماغ کی تازگی اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ملے گا۔ یہاں حسب حال مزید نیتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، مثلا بسم اللہ پڑھ کر شیشی اٹھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کھولوں گا، بسم اللہ پڑھ کر لگاؤں گا۔ مسلمانوں اور فرشتوں کو خوشبو سے فرحت یعنی سرور خوشی پہنچاؤں گا۔ خصوصاً گرمی میں کپڑوں کے اندر اگر پسینے کی بدبو ہو جاتی ہو تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ خود سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا۔ نماز سے قبل لگانے میں یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھوں گا۔ خوشبو نعمت ہے، اس لیے استعمال کرنے اور سونگھنے میں بطور شکر الہی الحمدللہ کہوں گا۔ خوشبو لگاؤں گا تاکہ عقل میں اضافہ ہو، اسے دینی احکام یعنی دینی تعلیم، دینی تدریس، سنتوں بھرے بیان وغیرہ سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا۔ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی خوشبو اچھی ہو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوشبو لگانے کی غلط نیتوں کی نشاندہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوشبو لگانے میں اکثر شیطان غلط نیت میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا عطر لگانے میں اچھی نیتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واہ واہ کریں یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا، اور خوشبو بروز قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری نیتوں سے نجات اور اچھی نیتوں کی عادات نصیب ہوں گی۔ کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میری فوج میں ملازمت تھی اور میں ماڈرن نوجوان تھا، البتہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ امی جان کی بیماری کے باعث سخت تشویش تھی۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے ان سے کہا، امی جان سخت بیمار ہیں، ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مشورہ دیا، آپ صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے کہ جب بھی موقع ملا کر لوں گا، اور آج نماز تہجد ادا کر کے گڑ گڑا کر امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کچھ ایسے دل نشین انداز میں کہی کہ دل کو لگ گئی، اور میں نے سفر کی نیت کر لی۔ رات اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب رو رو کر دعا مانگی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ واپسی پر جب گھر پہنچا تو حیرت سے کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ زار یعنی کمزور اور سخت بیمار امی جان، جو خود اٹھ کر بیت الخلا یعنی واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی، بیٹھی اطمینان سے کپڑے دھو رہی ہیں۔
میں نے عرض کی امی جان آپ آرام فرمائیے، کہیں طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، میں خود کپڑے دھو لوں گا۔ اس پر فرمایا بیٹا الحمدللہ عز وجل، آج مجھے نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف، میں اپنے آپ کو بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میرے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سفر کی نیت کی برکت سے دعا کو مقبولیت مل گئی ہے۔ اسلامی بھائی سے ملاقات پر تفصیل عرض کی تو انہوں نے خوب حوصلہ بڑھایا اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ لہذا میں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر، اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا۔ مجھ جیسا ماڈرن نوجوان داڑھی اور امامہ سجا کر سنتوں کی خدمت میں لگ گیا۔ امی جان اور میرے بچوں کی ماں دونوں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں۔ غور فرمائیے، میں نے صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اور اس کے سبب برکت ہی برکت ہو گئی، تو نہ جانے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی کیا کیا مدنی بہاریں ہوں گی۔ کاش ہر اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا عادی ہو جائے۔ اچھی نیت کا پھل پاؤ گے بے بدل، سب کرو نیتیں قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور ناداریاں ہوں ٹلے مشکلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں کی نیت کرنے والے کا بیڑا پار ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل ماں کی صحت کے ساتھ ساتھ گھر بھر کے لیے آخرت کی راحت کے حصول کے لیے تیاریوں کا بھی سامان ہو گیا۔ واقعی اچھی نیت پھر اچھی نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت سے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے کیا کہنے۔ جب جوتا پہننے میں الٹے پاؤں سے پہل کی تو حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ میں 1955 عیسوی میں جب دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے رخصت لے کر آنے لگا، میں نے غلطی سے اپنا جوتا پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں میں پہن لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر مجھے فوراً واپس بلا لیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جوتا پہننے میں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں یعنی سیدھے پاؤں میں پہنا جائے، اور جوتا اتارنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں سے جوتا اتارا جائے۔ جوتے پہننے کی نیتیں، کوئی سا بھی کام ہو ایک دم شروع کر دینے کے بجائے پہلے کچھ ٹھہر کر نیت کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ مثلا جوتے پہننے لگے ہیں تو رک جائیے اور حسب حال پہلے یہ نیتیں کر لیجئے۔ اتباع سنت میں جوتے پہنوں گا۔ چلنے والے کے جوتوں کی آواز چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی، اس لیے راہ چلتے یا سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے آواز نہ پیدا ہو، اس کا خیال رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہنوں گا۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کو زخم اور یا گندگی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کے ذریعے عبادت پر مدد حاصل کروں گا۔ پہننے میں سیدھے جوتے سے پہل کرنے کی سنت ادا کروں گا۔ سنت تنظیف ادا کروں گا یعنی پاؤں کو میل کچیل سے بچاؤں گا۔ اسی طریقے پر حسب حال مزید نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جوتے اتارتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، الٹے سے پہل کرنے، موقع ہو تو بزرگوں کی ادا کی مشابہت کرتے ہوئے جوتوں کا اگلا رخ قبلے کی طرف رکھنے وغیرہ کی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ جوتے قبلہ رخ رکھنے کے متعلق عرض ہے، حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد
رحمت اللہ علیہ کے شاگرد و مرید میرے مخدوم و محترم حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب عطا اللہ عمرہ کی صحبت میں چند روز گزارنے کی سگے مدینہ عفیہ عنہ کو سعادت ملی۔ ان دنوں مفتی صاحب متذلو کا یہ عمل دیکھا کہ ہمارے بے ترتیب رکھے ہوئے جوتوں چپلوں کا رخ اپنے دستے مبارک سے جانب قبلہ فرما دیتے تھے۔ میں نے متعجب ہو کر سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے قبلہ استاد گرامی حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف جوتے بلکہ ہر چیز قبلہ رو رکھنا پسند فرماتے تھے، اور اس عمل میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی اس حکایت کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ لوٹا قبلہ رخ ہو گیا۔ ایک بار جیلان شریف کے مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک وفد حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے لوٹے شریف کو غیر قبلہ رخ پایا تو اس کی طرف آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ دلائی۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پر ڈالی تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ عام دستور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے۔ الحمدللہ سگے مدینہ عفیہ عنہ کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت ہے، لہذا جب سے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ ادا معلوم ہوئی ہے، اس ادا کو ادا کرنے کی عادت بنا لی ہے اور اپنے لوٹے چپل اور دیگر چیزوں کا اگلا رخ جانب قبلہ رہے اس کی کوشش رہتی ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کی نقالی میں یقیناً برکت ہی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کائنات کے تمام اللہ والوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مشکبار ہے، البرکت مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے ساتھ 7 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات پر مشتمل رسالہ 101 مدنی پھول صفحہ 20 تا 22 سے ما تصرف عرض ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 1، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ کہتے ہیں کسی جگہ دعوت میں فارغ ہو کر ایک صاحب نے جو ہی جوتا پہنا چیخ نکل گئی اور پاؤں لہو لہان ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ کھانے کے دوران کسی نے نوکدار ہڈی پھینکی تو وہ جوتے کے اندر چلی گئی اور پہننے والے نے جوتے جھاڑے بغیر پہنے تو پاؤں زخمی ہو گیا۔ نمبر 3، سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول رہے اور اتارنے میں آخری رہے۔ نزہۃ القاری میں ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس یعنی جوتے پہننے کی ترتیب والی حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا حل ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہوں، اور جب مسجد سے باہر ہوں
تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ نمبر 5، کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ نمبر 6، جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ نمبر 7، استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ سنت سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب بار شریعت حصہ 16 304 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ یوں عرض کی گئی۔ کچھ غریب مسلمان بغرض تبلیغ صلاح یعنی نماز کی تبلیغ کے لیے شہر سے باہر معاذات یعنی بعض دیہاتوں میں پیدل دھوپ اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر بلا کسی ذاتی نفع کے لالچ کے فی سبیل اللہ آدھی رات سے اٹھ کر گئے اور دوسرے دن واپس آئے۔ بعض لوگ ان میں بھوکے پیاسے بھی شامل تھے۔ ان کی کوشش سے تقریباً 100 مسلمان مستعد نماز یعنی نماز کے لیے تیار ہوئے۔ بیان کیا جائے کہ ان کے لیے کیا اجر ہے تاکہ آگے ہمت بڑھے۔ ہمارے اس نیک کام کرنے پر ایک شخص نے کہا اس میں رکھا ہی کیا ہے، کوئی اپنے لیے نماز پڑھے گا، تم کیوں کوشش کرتے ہو؟ وہ شخص کیسا ہے جو لوگوں کے حوصلے پست کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا جواب۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا۔ نماز کی دعوت دینے والوں کے لیے ان کی نیت پر اجر عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ کہنا کہ تم کیوں کوشش کرتے ہو شیطانی قول ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا فرض ہے، فرض سے روکنا شیطانی کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں پتا کہ پورا ہوا ہے کیا ہوا ہے، میں بھی کام پر ہوں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اور عبدالرزاق بھائی کے والد والدہ کو کورونا وائرس کا بتا رہے ہیں، تو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ صفدر ایم ڈی پہ بھابھی سیما اپلوڈ ہوا ہے۔ ہمارا فریج خراب ہوا تھا۔ اچھا پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو آف کر دیتے ہیں، ڈی فروسٹ ہو جاتا ہے۔
अब ये इतने भारी इतने बड़े फ्रिज होते हैं, उसके अंदर पानी का सिस्टम सब लगा हुआ होता है, तो हमने उसको कट ऑफ नहीं किया था, तो वो आया उसने इलेक्ट्रॉनिक हीट मार के सारा डिफ्रॉस्ट कर दिया, तो वो वीडियो भी अपलोड हुई है। तो दोनों को देखें, शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सलीम भाई जज़ाकल्लाह, अब्दुल रज़ाक भाई, तूबा काशिफ, तूबा बना रही हैं फिर भाभी कीमा, और अनवर भाई की बेगम ने की रेसिपी है ये, बड़ा बेहतरीन खाने बनाते हैं। और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों वीडियो को, फ्रिज वाली भी और भाभी कीमे को, दोनों को अमरीका में आप ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।